تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ بڑی مصروفیت کے دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے کی سعادت فکی اور بہت بڑی سعادت کی بات۔ اور یہ محفل اگرچہ بہت تھوڑے سے لوگ نظر آ رہا ہے اور بڑھ بھی جائے پوری یہ احاطے میں ہوں گے اور دنیا میں تو بے شمار لوگ، تو بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی محفل کی حقیقت کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کی محفل سجاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں سیر کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ذکر اللہ کی محفلیں لگی ہوتی ہیں ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی ذکر اللہ کی محفل میں شرکت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جمع ہونا اتنا پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دبا رہو، میں نے ان سب سے مغفرت کر دی۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ محفل ہو رہی ہے، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا، اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم کہ ان ذکر کرنے والوں کی برکت سے اس ایسے ہی آ جانے والے شخص کو بھی بخش دیا۔ تو ایک کوئی چھوٹی معمولی محفل نہیں ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے اللہ کا نام تو سب سے بڑا نام، اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے اور لکھا بھی خوش نصیبوں کے نصیب میں ہی ہے۔ الحمدللہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا، ہم کہتے ہیں ہمارے نصیب میں۔ الحمدللہ جبھی تو یہاں بیٹھے ہیں شریف نگر اپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ رہتے ہوں گے اور تقریباً مسلمان ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ ان سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر یہ آواز سن رہے تو اس ذکر کی محفل کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اس محفل میں ضرور آئیں، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوبوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما برستی ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہم سے زیادہ اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں اور سب کو مختلف ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، تو بس جس کا جو کام ہے وہ اسی میں لگا ہے۔ کچھ فرشتے ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کی ہوتی ہیں، اور وہاں شریک ہونے والوں پر جو رحمتیں برستی ہیں اس کا ہم حساب اور شمار نہیں کر سکتے، یقین کریں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا ان تمام حضرات کو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے کہ حسن اخلاق فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والی اس محفل میں آپ کی شرکت کیجیے۔ اگر انشاءاللہ آپ کو آج گھر سے باہر نکلنے کا بڑا بینیفٹ ملنے والا ہے اگر آپ اس محفل میں آئیں، کیا پتا کس کی مغفرت کس کے صدقے میں ہو جائے، کب رحمت برس جائے اور سب کی مغفرت ہو جائے الحمدللہ۔ تو اس محفل میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنا یا ذاتی کوئی گفتگو کریں ہم بیٹھ کر یا باہر ادھر ادھر کی، یہ اس محفل کے ادب کے خلاف ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، گویا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہی ہے۔ تو اب عبادت میں دنیا کی باتیں شامل کرنا یہ شدید بے ادبی ہوگا، لہٰذا اس امید کے ساتھ اس محفل میں شرکت کریں کہ اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں اور ہم سب انشاءاللہ سے
برکتیں اٹھائیں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب کہیے کیا بات ہے! اس نام میں کتنا مزہ ہے! ایسا کوئی نام کسی کا ہے دنیا میں، کسی کا ایسا نام ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک اللہ کو کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، بہت مشہور نام، بسم اللہ الرحمن، رحمان آ گیا اس میں۔ رحمان بھی کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا، رکھ بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔ عبد الرحمان کو کہہ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، لیکن جس کا نام عبد الرحمان ہے آپ اسے رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ تو ایک اللہ اور ایک رحمان، یہ دونوں ایسے نام ہیں۔ میں نے ایسے ہی کبھی ایک دفعہ بیٹھ کر غور کیا، آپ یقین کریں تو میں بس جھوم گیا۔ اور پتہ ہے کیا، اس پوری کائنات کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس رحمان نام کے صدقے سے چلا ہے۔ بڑے اللہ سب کہہ دو جن و بشر یا تمہاری کے بغیر و بیر یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.